بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل. الباب الاول مباحث الالفاظ الحاجة الى مباحث الالفاظ لا شك ان المنطقي لا يتعلق غرضه الاصلي الا بنفس المعاني ولكنه لا يستغني عن البحث عن احوال الالفاظ توصلا الى المعاني. مروم مظفر نے جو تقسیم کی ہے اس کتاب کی 6 باب بنائے ہیں. پہلے 3 باب منطق کا جزء اول شمار ہوتے ہیں اور اگلے 2 باب منطق کا جزء دوم جزء ثانی ہے اور آخری باب منطق کا جزء ثالث ہے. اور یاد ہوگا آپ کو جو کل انہوں نے تقسیم کی تھی، باب اول جو جزء اول ہے منطق کی، اس میں 3 باب ہیں: مباحث الالفاظ، نمبر 2 مباحث الکلی، اور نمبر 3 ہے مباحث المعرف. تو اب سب سے پہلا باب ہے مباحث الالفاظ. آپ اس عنوان سے حیران ہونا چاہیے ہمیں منطقیوں کو. ہم پڑھ رہے ہیں منطق اور یہاں پورا ایک باب بنا دیا ہے مباحث الالفاظ، الفاظ کے مباحث. یہ چونکہ کتاب عربی کی ہے، ٹھیک ہے، تو جناب آپ منطق پڑھ رہے ہیں، الفاظ کے بارے میں بحث کرنا یہ منطق کا کام نہیں ہے. الفاظ کے بارے میں بحث کرنا تو ہر زبان کی جو علم گرامر ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. عربی میں الفاظ کے بارے میں بحث کرنا علم نحو و صرف کا کام ہے. اب الفاظ کیسے صحیح ہوں، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوں، یہ معنی و بیان اور علم بدیع کے محتاج ہوتے ہیں، تو وہاں یہ باتیں کی جاتی ہے. الفاظ کے بارے میں آپ منطق میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ منطق آپ نے خود بیان فرمایا کہ منطق ہمارے افکار کی تصحیح کرتا ہے، یا آپ یوں کہیں، آپ نے خود فرمایا تھا منطق کا موضوع 2 چیزیں ہیں: وہ معلوم تصوری جو مجہول تصوری تک پہنچا دے، اور وہ معلوم تصدیقی جو مجہول تصدیقی تک پہنچا دے. تو یہ معنی ہیں، یہ مفاہیم ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ کے محتاج نہیں ہیں. ان کے آپ بتائیں ہمیں جناب کیسے ہم معلوم تصوری سے مجہول تصوری تک پہنچ سکتے ہیں. آپ یہ ہمیں بتائیں نا. آپ معرف کی بات بتائیں ہمیں، ٹھیک ہے، کلی جزئی آپ بتائیں ہمیں، یا معلوم تصدیقی سے کیسے ہم نے جانا ہے، ہم نے قیاس کیسے تشکیل دینا ہے، استدلال کیسے کرنا ہے. یہ سارے معنوی بات ہے، معنی ہے. الفاظ کے بارے میں بات کرنا آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ مروم مظفر نے اسپیشل عنوان دیا الحاجۃ الی مباحث الالفاظ. بھی آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں ہم منطق میں الفاظ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس کا جواب صرف ایک ہی ہے، 3 لفظ ہیں، پورا کا پورا جواب یہی بنتا ہے. وہ فرماتے ہیں توصلا الی المعانی، الفاظ ذریعہ بنتے ہیں معنی تک پہنچنے کا. بالآخر ان معانی کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ ٹھیک ہے، ان معنی کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں گے؟ آپ کسی کو معرف سمجھانا چاہتے ہیں تو کیسے سمجھائیں گے؟ تو بالآخر آپ کو الفاظ کا سہارا لینا پڑے گا. ہم بھی تسلیم کرتے ہیں منطق کا کام معنی کے بارے میں بات کرنا ہے، لیکن الفاظ کے ذریعے پہنچا جاتا ہے کہاں تک؟ معنی تک. ٹھیک ہے، لہٰذا فرماتے ہیں
پہلی بات یہ ہے کہ الفاظ ذریعہ ہوتے ہیں معنی تک پہنچنے کا. دوسری بات یہ ہے ہم جو الفاظ کے بارے میں بحث کریں گے ہماری بحث کسی ایک زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ہم الفاظ کی وہ بحث کریں گے جو عمومی بحثیں ہیں جو ہر زبان میں ہوتے ہیں. فرض کریں ہر زبان میں ہم بحث کرتے ہیں یہاں مباحث اول میں جو باب اول ہے مباحث الالفاظ انشاءاللہ سب سے پہلے دلالت کی بحث ہے, پھر لفظ کی 3 تقسیمیں ہیں. تو یہ جو ساری کی ساری مباحث الفاظ یہ ہر زبان میں ہو سکتے ہیں. دلالت صرف اور صرف عربی زبان میں نہیں ہوتی ہے, ہر زبان میں ہوتی ہے. کل پرسوں پڑھیں گے دلالت کی تعریف. یا آگے لفظ کی پہلی تقسیم ہوگی مفرد اور مرکب. تو مفرد اور مرکب جس طرح عربی میں ہوتے ہیں, اردو میں ہیں, پنجابی میں ہیں, فرنچ زبان میں ہیں, انگلش میں ہیں, ہر زبان میں ہیں. ہم ایک لفظ کی تقسیم کریں گے لفظ مختص, مشترک, منقول, مرتجل, حقیقت و مجاز. یہ تقسیم ہر زبان میں, ہر زبان میں الفاظ مختص ہوتے ہیں یا مشترک ہوتے ہیں یا منقول و مرتجل وغیرہ. ٹھیک ہے. یا ہم بات کریں گے الفاظ یا مترادف ہوتے ہیں یا متباین ہوتے ہیں. تو یہ ہماری جو بات ہوگی یہ عمومی بات ہوگی, کسی ایک زبان کے ساتھ خاص نہیں ہوگی. چونکہ منطق عقلی علوم میں سے ہے, اس کا تعلق کسی ایک خاص زبان سے. جو بھی شخص عقل رکھتا ہے اور فکر سلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اور استدلال میں اور دلیل میں غلطی سے بچنا چاہتا ہے وہ منطق پڑھتا ہے. اب وہ کوئی بھی چاہے مسلمان ہو, غیر مسلمان ہو, خدا کی وحدانیت کا قائل ہو یا نہ ہو, بالآخر منطق ایک عقلی موضوع ہے. لہٰذا اس میں بحث جو ہوگی وہ مخصوص زبان کے الفاظ کے بارے میں نہیں ہوگی. لیکن ہو سکتا ہے بعض اوقات کچھ وقت ضرورت تقاضا کرے ہم کسی خاص زبان کے الفاظ کے بارے میں بات کریں. مثلا عربی میں ہم بات کریں گے کہ الف لام آیا استغراق کے لیے ہوتا ہے یا جنس کے لیے ہوتا ہے. عن قریب آگے آئے گی بات. ایک دفعہ الانسان آپ کہتے ہیں, میں مثال دیتا ہوں, الرجل خیر من المرأة. یہ الف لام آیا استغراق کا ہے یا حقیقیہ ہے؟ استغراق کا مطلب یہ ہے سارے کے سارے انسان, سارے کے سارے مرد عورتوں سے بہتر ہیں. کیا ایسا ہے کہ سارے مرد عورتوں سے بہتر ہے؟ کتنے سارے مرد بہت بیکار ہیں اور کتنے ساری عورتیں ہیں. لہذا مثلا یہ الف لام کون سا حقیقیہ ہے فرض کریں, صرف یعنی حقیقت رجل بہتر ہے. یعنی ہم اس کے بارے میں بات کریں گے الف لام کے آیا یہ عمومیت پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. لیکن اس کا بھی مقصد ہمارا ہے معنی تک پہنچنا. یا جو آگے انشاءاللہ آپ منطق دعوں میں پڑھیں گے وہ جو الفاظ جو کمیت پر دلالت کریں جیسے کل ہے, جیسے خود یہی الف لام ہے بعض اوقات یہ بھی کمیت پر دلالت کرتا ہے. یا جو سل پر دلالت کرتے ہیں جیسے لیسا ہے, لیسا کل ما وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ بھی ہم دوسری کتابوں پر اعتماد کرتے ہیں, ان بات سے بھی ہم مستغنی ہو سکتے ہیں. بہرحال پہلی ضرورت کیوں ہم منطق میں الفاظ کے بارے میں بات کریں؟ جواب, چونکہ الفاظ کے ذریعے معنی تک پہنچا جاتا ہے. ایک اس کے بعد مرحوم مظفر فرماتے ہیں للمنطقی حاجت اخرى, ایک اور ضرورت بھی ہے اور شاید یہی اہم ترین ضرورت ہو, شاید یہی حقیقی ضرورت ہو جو ابھی ہم بیان کرنے لگے. وہ کہتے ہیں وہ اس وجہ سے ہم الفاظ کے بارے میں بات نہیں کرتے کہ الفاظ معنی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. نہیں, اس وجہ سے نہیں, ایک اور وجہ سے. وہ وجہ بیان کرنے سے پہلے مرحوم مظفر ایک تمہید بیان کرتے ہیں اور ایک مقدمہ بیان کرتے ہیں, تمہید کے نام سے کہتے ہیں التمہید. وہ فرماتے ہیں کوئی بھی چیز ہو اس کے 4 وجود ہوتے ہیں. کوئی بھی وجود ہے خارجی ہو اس کے کتنے وجود ہوتے ہیں؟ کوئی بھی چیز ہے, فرض کریں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے, اس کتاب کے کتنے وجود ہیں؟ 4. اچھا جی, کہتے ہیں کہ سب سے پہلا آپ اس کتاب کو دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں, ارد گرد جو آپ کی چیزیں موجود ہیں, آپ کو یہ ٹیبل نظر آ رہا ہے, یہ موبائل نظر آ رہا ہے, یہ کتابیں نظر آ رہی ہیں, پیچھے یہ الماریاں نظر آ رہی ہیں, ارد گرد باہر نکلتے ہیں ہمیں سورج چاند نظر آتے ہیں, دیواریں نظر آتے ہیں, درخت, پہاڑ, یہ جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو کیا ہیں, موجود ہیں خارج میں. یہ جو باہر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں نا ساری, ان کو وجود خارجی کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وجود خارجی ہے.
ٹھیک ہے، خارجی سے مراد یعنی ہمارے ذہن سے خارج یہ حقائق موجود ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں۔ وہ جو سقراط کے دور میں وہ جو جن کا مقابلہ کیا تھا سقراط و افلاطون، وہ جو سوفسٹ تھے، وہ چونکہ فن خطابت اور فن گفتگو میں بہت ماہر تھے، اور وہ اپنی غلط باتوں کو بھی گفتگو کے فن کے زور پر منوا لیتے تھے، آہستہ آہستہ وہ حقائق کا انکار کرنے لگ گئے۔ وہ کہتے تھے خارج میں کوئی چیز موجود نہیں، ہم سوچتے ہیں تو ہے، ہم نہ سوچیں تو نہیں ہے۔ ان کے مقابلے میں جو سقراط آئے، پھر افلاطون اور پھر ارسطو جو سب سے پہلے جنہوں نے یہ منطق کو تدوین کیا، ان لوگوں نے ثابت کیا کہ حقائق موجود ہیں۔ یہ جو ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ارد گرد، اپنا وجود، اس کو وجود خارجی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا وجود خارجی۔ اچھا، دوسرا ہے ان وجود خارجی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی تصویریں ذہن میں آتی ہیں۔ جو ان کی تصویر کے ذہن میں آنے کا نام تھا علم۔ یہ جو اشیاء کا ہمیں علم ہے، یہ جو ان کی تصویریں ذہن میں آتی ہیں، اس کو وجود ذہنی کہتے ہیں۔ یہ کون سا وجود ہے؟ وجود ذہنی ہے، یعنی یہ ذہن میں صرف موجود ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے کہ وجود خارجی کے اپنے آثار ہوتے ہیں، وجود ذہنی کے اپنے آثار ہوتے ہیں، یعنی آثار علیحدہ علیحدہ ہیں۔ فرض کریں آگ ہے، وجود خارجی کے اس کے آثار کیا ہیں؟ تپش، گرمی، جلانا، روشنی۔ لیکن جو اسی آگ کا وجود ذہنی ہے، کیا اس کے بھی آثار ہیں؟ ورنہ تو ذہن آگ کا تصور کرتے ذہن جل جانا چاہیے تھا۔ تو جو وجود خارجی کے آثار اور ہیں، وجود ذہنی کے آثار اور ہیں۔ وجود ذہنی کا اثر یہ کہ ہمیں اس شے کا علم ہو گیا ہے۔ البتہ یہ ہو گیا وجود ذہنی۔ وجود ذہنی سے مراد اشیاء کے معنی جو ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ چیز خارج میں موجود ہو۔ بعض ایسے معنی بھی ہیں جن کا خارج میں کوئی وجود، لیکن ان کے جو معنی موجود ہیں تو وہ کیا ہوں گے؟ جیسے عقل، ایک عقل کا وجود ذہنی ہے، روح کا وجود ذہنی ہے، غمی کا وجود ذہنی ہے، کلی کا وجود ذہنی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وجود ذہنی ہو گیا۔ فرماتے ہیں جناب یہ جو وجود خارجی اور وجود ذہنی، وجود خارجی یعنی ذہن سے خارج یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، بعض وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں موجود ہوتی ہیں، یہ دو وجود حقیقی ہیں۔ فرض کریں میں آپ کو مثال یہ دوں، اگر اس گلاس میں پانی ہو نا، ٹھیک ہے، وجود حقیقی کیسے ہے سمجھنا اس کو، وجود خارجی اور وجود ذہنی دو وجود حقیقی ہے۔ اگر گلاس میں پانی پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ حقیقت ثابت ہے، ایک چیز موجود ہے۔ اب میں اس کو تیل فرض کروں تو میرے تیل فرض کرنے سے وہ تیل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ پانی پڑا ہوا ہے، میں کہتا ہوں جناب یہ ساگ کا سالن ہے، کیا میں فرض کروں گا یہ پانی ہے تو پانی ہوگا؟ نہیں، فرض کروں یا نہ کروں، چاہے میں اس کو کوئی پانی سمجھوں یا نہ سمجھوں، یہ پانی ہے۔ سمجھا گیا؟ میں کیا اس کو فرض کروں گا تو یہ پانی ہوگا؟ نہیں، یہ پانی ہے، چاہے میں فرض کروں یا کیا میں اس کے لیے لفظ پانی وضع کروں گا تو یہ پانی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کسی واضح کے وضع کی محتاج نہیں ہے، کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے کا محتاج نہیں ہے پانی کا وجود، یہ وجود خارجی اشیاء کے ہیں۔ اگر سورج ہے تو ہے، چاہے کوئی اس کو فرض کرے یا نہ کرے، لہذا وجود خارجی وجود حقیقی ہے، یعنی ایک ثابت حقیقت ہے، نہ قابل انکار حقیقت ہے۔ اب یوں کہیں نہ قابل انکار حقیقت ہے۔ اسی طرح جب آپ پانی کو دیکھتے ہیں اس کی تصویر ذہن میں آئی ہے، کیا آپ پانی فرض کریں گے تو اس کی پانی تصویر ذہن میں آئی؟ آپ دیکھیں پانی کو اور دودھ فرض کریں، پھر پانی ذہن میں آئے گا، وہ دودھ اگر آئے گا تو پھر علیحدہ تصویر ہوگی نا۔ اس پانی میں جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، اس پانی کو دیکھنے سے پانی کی ہی تصویر ذہن میں، چاہے وہ اس کو پانی سمجھے یا نہ سمجھے، پڑا ہوا ہے پانی، آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ کے تصویر ذہن میں تصویر آ گئی، آپ اس کو دودھ فرض کریں تو وہ دودھ نہیں ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ پانی ہوگا۔ ٹھیک ہے،
لہٰذا کہتے ہیں یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے جو وجود ذہنی ہوتا ہے. دوسرا یوں میں سمجھا سکتا ہوں، اگر آپ جو پانی کو دیکھیں، آپ دیکھیں، میں دیکھوں، زید دیکھے، خالد دیکھے، تو کوئی فرض کرے یا نہ کرے، سب کے نزدیک یہ پانی کی تصویر ہی ذہن میں آئے گی. یہ دو وجود ہو گئے، وجود خارجی اور وجود ذہنی. دو اور وجود بھی ہوتے ہیں اشیاء کے. دیکھیے اس کو مرحوم مظفر نے اس طرح بیان کیا، اس کا بھی ایک بڑا مقدمہ بیان فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ انسان سوشل اینیمل ہے، مدنیون بالطبع ہے. اس کو آ جاتا ہے مدنیون بالطبع، یعنی انسان ایسی مخلوق ہے جو اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، برخلاف حیوانات کے. حیوانات اکیلے زندگی گزار سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کو، وہ اجتماع پسند نہیں ہے. لیکن انسان اجتماع پسند ہے، فطرت ہے یہ اس کی. انسان فطری طور پر اجتماع پسند ہے. جب اجتماع پسند ہے تو وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ افہام و تفہیم کا محتاج ہے. اجتماع پسند کا مطلب ہے ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں. یہاں پہ یہ بھی بتا دوں، یہ باقاعدہ حدیث ہے، یہ جو کتاب ہے نا ذات راہ مبلغین، یہاں ایک حدیث ہے حضرت امام شاید زین العابدین علیہ السلام کی، کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھی بعض کا دعا مانگی جاتی ہے کہ اے اللہ میں کسی کا محتاج نہ کر، منع فرمایا امام نے. ہم نے فرمایا ہم سارے ایک دوسرے کے محتاج ہیں. کیسے آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے کسی بندے کا، مخلوق کا محتاج؟ ہم محتاج ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم محتاج ہیں. میں کپڑے سلوانے کے لیے درزی کا محتاج ہوں، درزی اپنے روزگار کے لیے میرے پیسوں کا محتاج ہے. سبزی فروش کے ہم محتاج ہے، وہ ہمارا محتاج ہے. ہم ڈاکٹر کا محتاج ہے، ڈاکٹر ہمارا محتاج ہے. بلاخر ایک ڈرائیور ہونا چاہیے، دور جانا ہو تو وہاں ملے، ہم اس کے محتاج ہیں. امام نے فرمایا شرار کا لفظ استعمال کیا، یہ دعا مانگا کرو کہ کسی شریر کا، کسی برے بندے کا محتاج نہ کرو. بلاخر ہم محتاج ہیں ایک دوسرے کے. یعنی ہم اکیلے اپنی ضروریات پوری، حیوانات کے برخلاف ہم اکیلے اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کر سکتے. لہٰذا ہم محتاج ہیں افہام و تفہیم کے. اپنی بات میں دوسرے کو سمجھاؤں، دوسرے کی بات کو میں خود سمجھوں. تو کہتے ہیں افہام و تفہیم کا دو تین ذرائع ہو سکتے ہیں. افہام و تفہیم کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو چیز میں آپ کو سمجھانا چاہوں اس کے وجود خارجی کو آپ کے سامنے پیش کر دوں. مثلا میں نے آپ کو پانی سمجھانا ہے تو پانی کا گلاس بھر کے آپ کے سامنے رکھ دوں، یہ پانی ہے. آپ کو آگ سمجھانی ہے تو آگ سامنے آپ کے جلا دوں. روٹی سمجھانی ہے تو روٹی پکی آپ کے سامنے رکھ دوں. کہتے ہیں افہام و تفہیم کا ایک طریقہ یہی ہے. ٹھیک ہے، مثلا جیسے آپ جاتے ہیں، وہ غیر ملک جائیں اور آپ ان کی زبان نہ جانتے ہوں تو پھر وہ انڈا، آپ اس کو کہیں بھی انڈا سمجھانا چاہتے ہیں، جو پڑا ہوگا انڈا دکھائیں گے مجھے یہ چاہیے، وہ بھی پیسے آپ کو بتائے گا، بھی نکال کے آپ دیں گے بھی، مثلا یہ پیسے، اتنے پیسے آپ نے لینے ہیں. تو وجود خارجی کے ذریعے جب میں پہلی دفعہ قوم گیا تھا تو زیدان پہنچے تو وہ 1000 کا نوٹ تھا. مجھے نہیں پتا تھا روٹی کتنے کی ملتی ہے وہاں. وہ تنور ہوتے ہیں، گھروں میں روٹیاں وہاں نہیں پکتی ہیں، تنور پہ روٹی. لائن لگی تو میں کھڑا ہو گیا تو میں نے 1000 کا نوٹ اس کو پکڑا دیا. تو مذاق سے اس نے کہا ٹھیک ہے ہو گیا. میں بھی واپس آنے لگا، پھر اس نے مجھے بتایا اور اس نے اسے بقایا دیا. اب مجھے کیا، اس نے مجھے پیسوں کو وجود خارجی کے ذریعے سمجھایا. کہتے ہیں یہ طریقہ ہر جگہ کارآمد نہیں ہے. کیوں؟ اولاً تو بعض اوقات وجود خارجی کو پیش کرنا مشکل ہے. میں کسی کو کیٹو پہاڑی سمجھانا چاہوں، پہاڑی تو یہاں لا نہیں سکتا. ایک طریقے اس کو لے جاؤں وہاں پہ کیٹو پہاڑی تک پہنچنا مشکل ہے، یا جہاز پہ بٹھاؤں اور جہاز گزرے کہوں گا جناب یہ دیکھو، اب یہ اس کے لیے پیسے کتنے لگے. ٹھیک ہے، تو ہر جو چیز سمجھانا چاہیں اس کے وجود خارجی کو پیش کرنا مشکل ہے. اور دوسری بات یہ ہے بہت سارے ایسے معنی اور مفاہیم ہیں جن کا وجود خارجی نہیں ہے، تو وہ کیسے سمجھیں گے؟ کسی کو خوشی سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو غمی سمجھانا چاہتے ہیں، کسی کو کلی سمجھانا چاہتے ہیں. جو وہ مفاہیم ہے، خود جو منطق کی جتنی ساری باتیں ہیں یہ ایک ذہنی معنی ہے نا، یہ کیسے سمجھائیں گے آپ دوسروں کو؟ لہٰذا یہ طریقہ کارآمد نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو افہام و تفہیم کا ایک آسان ترین اور تیز ترین وسیلہ فراہم کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہمیں بولنے والا پیدا کیا ہے. ہمارے اندر سے سانس
آواز میں تبدیل ہوتا ہے، آواز گلے اور منہ کے مخرج میں آ کر حروف میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے، حروف آپس میں ملتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، الفاظ ملتے ہیں تو جملے بنتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں ہم منطق کا درس پڑھ رہے ہیں، یہ جو میں نے جملہ بولا ہے اس میں میں نے حروف بنائے ہیں، حروف سے الفاظ، لفظ اور لفظ سے پورا جملہ بنایا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب جیسے جیسے توجہ فرمائی، یہ نقطہ ہے میں، جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا نا تو معانی کا ذخیرہ بڑھتا گیا، اب ان معانی کے لیے وہ الفاظ کو بھی وضع کرتا رہا۔ پہلے موبائل نہیں تھا تو ہم نے موبائل کا لفظ بھی نہیں سنا تھا، سوشل میڈیا کا نام آج سے 20-22 سال 25 سال پہلے ہم نے نہیں سنا تھا، سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ جب ہم قوم میں پڑھتے تھے وہ یہاں PTCL ہوتے تھے اور وہ PCO ہوتے تھے، پبلک کال آفس، وہاں سے جا کر یہ الفاظ ہم نے سنے ہی نہیں تھے، چونکہ ان کے معنی موجود ہی نہیں تھے۔ دیکھیں ضرورت نے تقاضا کیا یا انسان نے خود چاہے میں ترقی کروں تو اس نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، تو جیسے جیسے نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی گئی ان کے لیے نئے نئے الفاظ بھی بنتے گئے، واضح ہوتے گئے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کا مطلب ہے اب ہم نے جنہوں نے یہ موبائل بنایا اس کا نام رکھ دیا کیا؟ موبائل۔ اب میں آپ کو موبائل سمجھانا چاہوں تو آسان ترین طریقہ ہے کہ میں لفظ موبائل کہہ دوں، اب معنی تک فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جب ہم لفظ کہتے ہیں تو لفظ کے ذریعے معنی حاضر ہو جاتا ہے، لہذا معنی کو حاضر کرنے کا ایک طریقہ کار کیا ہے؟ میں لفظ بول دوں، جب لفظ بولوں گا تو آپ کے ذہن میں کیا آ جائے گا؟ معنی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ اب سوال کیسے ہم لفظ سن کر ایک مخصوص معنی کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے۔ لفظ ایک کتاب کو سن کر مکئی کی روٹی ہو، اس کے اوپر ساگ رکھا ہو اور اس کے اوپر مکھن کا پیڑا رکھا ہو، اس طرح ذہن جاتا ہے؟ کیوں؟ ٹھیک ہے نا بھئی، کتاب کو لفظ سن کر ایک خاص معنی ذہن میں کیوں آتا ہے؟ میں نے کتاب کا لفظ کہا، سردی ہو، مکئی کی روٹی ہو، اوپر مکھن ساگ رکھا ہو، اوپر مکھن کا پیڑا پڑا ہوتا ہے، یہ معنی ذہن میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس لفظ اور اس لفظ کو اس معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جیسے میں نے پہلے کہا انسان معنی کے لیے الفاظ وضع کرتا ہے، اچھا خالی وضع کافی نہیں ہوتا ہے، مجھے اس وضع کا علم بھی ہو، لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جائے اور مجھے اس وضع کا علم ہو، یعنی میرے ذہن میں اس لفظ اور معنی کے درمیان ایک ربط تعلق موجود ہو، مجھے پتہ ہو کہ اس لفظ کو اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا۔ جب وضع کا علم ہوگا تو میرے ذہن میں اس لفظ اور معنی کے درمیان ایک مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب جتنا یہ تعلق مضبوط ہوگا اتنا انتقال جلدی ہوگا، لفظ سے معنی کی طرف انتقال کیا ہوگا؟ جلدی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب توجہ کریں، میں کہتا ہوں لفظ پانی، آپ کا ذہن ایک معنی کی طرف چلا گیا، کیوں منتقل ہوا ہے؟ چونکہ لفظ پانی اور معنی کے درمیان ذہن میں ایک مضبوط تعلق ہے۔ اب اگلا سوال، ذہن میں مضبوط تعلق کیسے پیدا ہوا ہے؟ وضع۔ اب وضع کا معنی ہے کثرت استعمال، ایک معنی یہ ہے، یعنی چونکہ ہم نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے، وضع کی وجہ سے ذہن میں اس لفظ اور معنی کے درمیان مضبوط تعلق جب مضبوط تعلق پایا جاتا ہے تو لفظ سنتے ہی ذہن فوراً کس طرف چلا جاتا ہے؟ معنی کی طرف۔ اب یہ فرماتے ہیں اتنا گہرا ارتباط بن جاتا ہے لفظ اور معنی کے درمیان، دو جان ایک جسم بن جاتے ہیں۔ لفظ بولتے ہیں تو فوراً معنی ذہن میں آتا ہے، دو جسم ایک جان، چلیں جی، دو جسم دو ہے لیکن جان ان کی ایک ہے، معنی ایک ہے لفظ، لیکن اتنا گہرا تعلق ہے، لفظ بولتے ہیں تو فوراً معنی ذہن میں آئے تو فوراً اس کا لفظ ذہن میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بہرحال
کہتے ہیں جب لفظ اور معنی کے درمیان ایک مضبوط تعلق ہو جاتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے. تو جب اس جملے کو سنیں، جب گہرا ربط پیدا ہو گیا نا، جیسے ہی میں لفظ پانی کہتا ہوں تو فوراً بہت تیزی سے، ممکن ابھی پے الف پا آپ نے سنا ہو تو فوراً پانی کی طرف ذہن میں چلا جاتا ہے. حتیٰ بعض اوقات سیاق و سباق سے ابھی لفظ نہیں کہا ہوتا لیکن وہ ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ کہنے والے ہیں، وہ بھی چونکہ ذہن میں تعلق موجود ہے اس لفظ اور معنی کے درمیان. تو جب یہ اتنا تعلق ہے تو لفظ کا وجود معنی کا وجود ہوگا. لیکن یہ جو لفظ کہتا ہوں اور معنی حاضر ہوتا ہے، یہ لفظ کا جو وجود معنی کا وجود ہے، یہ وجود خارجی ہے یا وجود لفظی ہے؟ وجود لفظی ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا کیٹو پہاڑی، ابھی معنی کیٹو کا لفظ میں نے کہا کیٹو پہاڑی تو معنی ہے وہ کیٹو پہاڑی، وہ وجود خارجی اس کا، اس کی ایک تصویر ذہن میں ہے. یہ جو لفظ کا اور معنی ذہن میں آیا ہے، یہ لفظ کا وجود معنی کا وجود ہے، لیکن کون سا وجود ہے؟ وجود لفظی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بتایا کہ یہ وجود لفظی معنی کا ایک وجود ہے. چونکہ لفظ اور معنی کے درمیان مضبوط تعلق ہے. لفظ اور معنی کے درمیان مضبوط تعلق کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ وضع کی وجہ سے. خالی وضع نہیں، وضع بھی ہو اور ہمیں اس وضع کا علم بھی ہو. اس وجہ سے پانی کا کہوں گا تو جو اردو زبان سمجھنے والے ہیں ان کا معنی کی طرف ذہن میں جائے گا. جو انگریز ہیں، افریقہ میں رہنے والا فرینچ ہے، کیونکہ ان کو وضع کا علم ہے، حالانکہ وضع تو ہو چکا ہے لیکن ان کو وضع کا علم، لہذا وضع کا علم بھی ہونا چاہیے. مرحوم مظفر مزید ایک مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں بڑا گہرا رابطہ ہوتا ہے الفاظ اور معنی کا آپس میں. اتنا گہرا رابطہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات الفاظ کا حسن اور قب معنی میں منتقل ہوتا ہے اور بعض اوقات معنی کا حسن و قب الفاظ میں منتقل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. فرماتے ہیں اگر آپ کسی چیز ہم دو لفظ عربی میں دیکھیں ہیں، عربی میں عرب بہت نازک مزاج لوگ ہیں بولنے کے حوالے سے. وہ ٹے نہیں کہہ سکتے، وہ ڈال. آج کی جو عربی ہے نا، وہ جو محلی عربی ہے، غیر فصیح عربی ہے، اس میں گاف بھی ہوتا ہے، چے بھی ہوتا ہے. ورنہ جو فصیح عرب ہیں وہ چے نہیں بول سکتے تھے، ڑے نہیں بول سکتے تھے، گاف نہیں بولتے تھے. مثلا ایران کا علاقہ گرگان تو گاف نہیں، وہ جرجان کہتے تھے. یہ جرجانی ہوئی گرگانی ہے، گرگان صوبہ ہے ایران کا، ایک فرض کریں. نازک مزاج ہیں، اتنے نازک مزاج ہیں وہ یر یو نہیں پڑھ سکتے. یر یو وہ کہتے ہیں یا کے اوپر زمہ ثقیل ہے لہذا گرا دو. یا تو وہ کوویلا نہیں کہہ سکتے، وہ کہتے ہیں اب ہمیں جس طرح بھی آپ پنجابیوں کو کہیں تو ہم اردو والوں کو بول سکتے ہیں جو حرف کا ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اردو کے حروف تہجی زیادہ ہیں عربی سے. اردو کے حروف تہجی 36 ہے یا 37 ہے، عربی کے 28 ہے. سندھی زبان کے 54 یا 56 حروف تہجی ہے. پنجابی کے بھی 40 سے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. سریکی سندھی کے برابر ہے تقریباً. یہ الفاظ ہے. بے آپ کہتے ہیں بے بننا نہیں بننا، تو یہ بے کا حرف ہے. بہرحال تو یہ یعنی مطلب ہے کہ عرب نازک مزاج ہیں. اچھا، جب نازک مزاج ہیں کہتے ہیں بعض اوقات، اصل مثال یہ دینا چاہتا ہوں، ایک معنی اچھا ہے، معنی کی اچھائی لفظ میں آ جاتی ہے. اب بے شک لفظ ادائیگی کے اعتبار سے مشکل ہے، اس کا ادا کرنا درست صحیح آسان نہیں ہے. عرب کے نازک مزاج لوگوں کے لیے یہ ایک لفظ ہے، مثلا کیونکہ معنی اچھا ہے ان کو لفظ اچھا لگتا ہے. مثلا میں اگر آپ معنی سے قطع نظر دو لفظ بولتا ہوں، محبوب اور عدو اور محبوب. محبوب عدو، کون سا لفظ آسان ہے؟ سماعت کس کو پسند کرتی ہے؟ بولنا عدو کو زیادہ آسانی ہے بنسبت کس کے؟ محبوب کے. لیکن وہ ادائیگی اگر واقع دیکھیں، معنی سے قطع نظر دیکھیں تو عدو آسان ہے، محبوب مشکل ہے. لیکن چونکہ معنی اچھا ہے محبوب کا، تو محب سے پوچھے محبوب کی قدر کیا ہے. اسے کہو 10 مرتبہ محبوب کو، وہ 20 مرتبہ کہہ دے گا. ٹھیک ہے. محب قدر جانتا ہے معنی کی. عدو لفظ آسان ہے لیکن چونکہ معنی برا ہے تو لفظ ہمیں اچھا نہیں لگتا. یعنی الفاظ کا معنی کا حسن و قب منتقل ہو جاتا ہے کس میں. اسی طرح مرحوم مظفر ایک اور مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں بعض وقت آپ کسی جملے کسی مطلب کی جو تعبیر لاتے ہیں نا،
آپ کی تعبیر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ خشک بیکار تعبیر لاتے ہیں, گھٹیا تعبیر لاتے ہیں, لوگ اس کو ناپسند کرتے ہیں, مطلب ایک ہی ہے, لیکن ایک دفعہ اس جگہ آپ اچھے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں, آپ تعبیر کو خوبصورت بناتے ہیں. میں مثال دیا کرتا ہوں, اگر آپ نے اپنے چاچو ماموں سے رشتہ لینا ہو تو ایک دفعہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ انہیں کہیں جناب اپنی بیٹی مجھے دیں, ٹھیک ہے, میں نکاح کرتا ہوں, شادی کرتا ہوں, بچے پیدا کروں گا, مزے کروں گا, یعنی آپ رشتہ مانگ رہے ہیں. ایک دفعہ آپ ان کے پاس جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی بزرگوں, آپ کے میرے اوپر بڑے احسانات ہیں, مجھے آپ اپنا بیٹا بنا لیں, میں آپ کی سرپرستی میں رہنا چاہتا ہوں, آپ کے گھر کا ایک فرد بننا چاہتا ہوں. اب مطلب تو یہی ہے, دونوں میں ایک ہی ہے نا, لیکن جو اس مطلب کی تعبیر کرنے والے الفاظ ہیں, وہ الفاظ اگر اچھے استعمال کریں گے تو رشتہ نہیں بھی دینا چاہتے ہیں تو وہ دے دیں گے آپ کو, یا انکار بھی کریں گے تو اچھے طریقے سے, لیکن دوسرے طریقے سے اگر رشتہ دینا بھی چاہتے ہیں تو وہ کہیں گے بڑا بدتمیز بندے, دفع ہو جاؤ, میری بیٹی کو اسی لیے لینا چاہتے ہو, دیتا تو بالآخر اسی کے لیے ہے, لیکن تعبیر بڑی مہم ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں, فرماتے ہیں قرآن مجید میں شرمگاہ کا لفظ ہے, اس کی تعبیرات اب قرآن میں استعمال ہوئی ہیں. اب چیز عام طور پر بری سمجھی جاتی ہے, لیکن اس کی تعبیر کرنے والے الفاظ بعض اوقات اتنے اچھے الفاظ ہوتے ہیں کہ ان میں کسی طرح کا کوب نہیں ہوتا. اب پنجابی میں اگر ہم الفاظ استعمال کریں, میری جرت نہیں ہے آپ طلباء کے سامنے میں وہ لفظ ادا کر سکوں جو شرمگاہ کی تعبیر کے لیے ہے, لیکن اس کے مقابلے میں خود لفظ شرمگاہ یا لفظ اعلی تناسل مثلا کہا جاتا ہے, ایک بادب الفاظ ہیں, یا قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا عورت کی شرمگاہ کے لیے فرج, ٹھیک ہے, تو وہ ہے نا حافظو فروج, اپنی وہ شرمگاہوں کی, تو قرآن میں استعمال ہوا ہے. یعنی بعض کا تعبیر اتنی اچھی ہوتی ہے کوب رہتا ہی نہیں ہے, حالانکہ معنی کبھی ہے, معنی بالکل کبھی ہے, ٹھیک ہے, عام گفتگو میں شریف آدمی بیان, لیکن اتنی سونی تعبیر ہے کہ وہ قرآن میں بھی استعمال ہوئی ہے. کیوں؟ چونکہ الفاظ اور معنی کا گہرا رابطہ ہے. بہرحال کہتے ہیں یہ جو الفاظ ہوتے ہیں یہ الفاظ اور معنی کے درمیان گہرا رابطہ ہے, اور وجہ بتا دی کہ الفاظ کیوں ہم نے وضع کیا ہے. یہ تین وجود ہے, اس کو کہتے ہیں وجود لفظی. کون سا وجود؟ وجود لفظی. یہ وجود لفظی بھی معنی کا وجود ہے, لیکن معنی کا وجود لفظی ہے, وجود خارجی نہیں ہے. فرماتے ایک چوتھا وجود بھی ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں ٹیپ ریکارڈ تو تھے نہیں, موبائل تو ابھی آپ کلاس میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں, پرانے زمانے تو یہ نہیں تھا, ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا. الفاظ ہوتے تھے آمنے سامنے والے بیٹھنے کے لیے. اب اگر ایک میں نے مطلب آنے والی نسل تک پہنچانا ہو تو انسان مجبور ہوا ہے, اس نے کچھ خطی نقشے ایجاد کیے ہیں جس کو کتابت کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جس طرح اس معنی کے لیے میں لفظ کتاب بولتا ہوں تو اس کے لیے خاص نقشہ بھی ہم نے بنایا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہے کاف تے الف تا با, کتابت, یا انگلش میں BOOK بک, ٹھیک ہے جی. تو یہ کتابت جو ہے یہ بھی سنیں, یہ بھی معنی کا وجود ہے. جب میں کہوں گا لکھوں گا, کہ یہ جو لکھے ہوتے ہیں کتابت ہوتی ہے, الفاظ نہیں ہوتے, مجازن کہتے ہیں. جب میں لکھوں گا کتاب تو یہ کتابت بھی اس معنی کا وجود ہے, لیکن وجود کتبی ہے, وجود خارجی نہیں ہے, وجود لفظی بھی نہیں ہے. ہاں البتہ طریقہ کار ہے. کیسے؟ جیسے ہی آپ لکھیں گے نا کتاب, وجود کتبی سے پہلے وجود لفظی آ جاتے ذہن. جیسے وجود لکھتے نا کتاب, اس سے لفظ کتاب ذہن میں آتا ہے. پھر لفظ کتاب دلالت کرتے اس معنی خارجی پر. اس کا مطلب ہے وجود کتبی وجود ہے لفظ کا, اور وجود لفظی وجود ہے معنی کا. تو ایک ہے وجود کتبی, ایک ہے وجود لفظی, اور ایک ہے وجود خارجی. کتابت دلالت کرتی ہے الفاظ پر, الفاظ دلالت کرتے ہیں معنی پر. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کتابت بھی معنی کا وجود ہے, لیکن وجود کتبی ہے, وجود کتبی ہے. اب کہتے ہیں چار قسمیں ہو گئی. ایک شے کے کتنے وجود ہو گئے؟ چار. وجود خارجی, وجود ذہنی, لفظی, وجود کتبی. یہ جو وجود لفظی اور کتبی ہیں, کہتے ہیں یہ دو مجازی اور فرضی وجود ہیں. یہ حقیقی وجود ہم نے اس معنی کے لیے پانی کا لفظ وضع کیا ہے.
وجود لفظی کو دیکھے، لیکن انگریز اگر اس کے سامنے پانی کہیں وہ نہیں سمجھ سکتے نا، برخلاف کہ ان کے وجود خارجی اور وجود ذہنی کے۔ انگریز بھی دیکھے تو پانی کو دیکھے تو وہ پانی سمجھے گا نا، پانی کی تصویر ذہن میں آئے گی نا، لیکن ہم پانی کہتے ہیں ہمارا ذہن معنی کی طرف منتقل ہوتا ہے، ان کا ذہن معنی کے منتقل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے اردو والوں نے اس کے لیے لفظ پانی فرض کر رکھا ہے، انگریز والوں نے اس کے لیے واٹر، فارسی والوں نے آب، اردو عربی والوں نے ماء، یعنی تعبیرات مختلف ہیں نا۔ یعنی یہاں وجود لفظی اور وجود کتبی دونوں کسی واضح کی وضع کے محتاج ہیں، کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار، کسی فرض کرنے والے کے، یہ قابل انکار ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اس کا نام پانی نہیں رکھتے، اس کا نام واٹر رکھ دے، اس کا نام ماء رکھ دے، اس کا نام آب رکھ دیں، یعنی یہ جو وجود لفظی ہوتا ہے، حتیٰ وجود کتبی بھی، ہم پانی کا لفظ لکھا ہوا ہو تو ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے معنی کی طرف۔ کیوں؟ چونکہ ہم نے اس کے لیے اس نقشے کو فرض کر رکھا ہے۔ انگریز نے اس نقشے کو پہ الف پا نون، یعنی انہوں نے اس نقشے کو اس معنی کے لیے فرض نہیں کیا، لہذا ان کا ذہن منتقل، لہذا وجود لفظی اور وجود کتبی معنی کے دو وجود مجازی ہیں، حقیقی نہیں، مجازی کہیں یا اعتباری کہیں۔ خیر، بڑی لمبی تقریر ہوگی۔ مرحوم مظفر فرماتے ہیں، یہ پھر دوبارہ وہ شروع ہو گئے، کہتے ہیں کہ الفاظ اور معنی کے درمیان گہرا رابطہ، واپس اس طرف آ جاتے ہیں جو ہماری اصل بات تھی کہ وجود لفظی کو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ اتنا مضبوط تعلق ہوتا ہے، بعض اوقات آپ کے جو ذہنی انتقالات ہوتے ہیں نا معنی کی طرف، بعض اوقات آپ کے الفاظ بھی ذہنی ہوتے ہیں، بول نہیں رہے ہوتے ہیں، آپ ذہن میں بول رہے ہوتے ہیں اور ان کے الفاظ حاضر ہوتے ہیں، الفاظ رات کر ہوتے ہیں معنی کے اوپر۔ اگلی بات سمجھ آئیے نا، بعض اوقات آپ کے الفاظ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی ہوتے ہیں، بول نہیں رہے ہوتے ہیں، آپ ذہن میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ میں جب فارسی وہ گیا تھا ایران میں، تو ہمارے جو بعض ساتھی تھے انہوں نے باقاعدہ فارسی کی کلاسیں سیکھی، تو میں سیکھتا تھا گلیوں میں، بازاروں میں، دکاندار، ٹیکسی ڈرائیور، ان سے سیکھتا تھا، جا کے شروع ہو جانا ایسا۔ اور بعض اوقات میں سوچتا بھی فارسی میں تھا۔ 6 مہینے میں نے زبردست فارسی یاد کری تھی، اب تک یاد ہے صحیح، وہ جیسے وہ بولتے ہیں ایرانی 6 مہینے میں۔ چونکہ میں نے کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ گلی بازار والوں سے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ جنہوں نے 6 مہینے کورس کیا وہ میرے ساتھ بات نہیں کر سکتے تھے۔ نتیجہ کیا ہے؟ یعنی بعض کا میں سوچتا بھی فارسی میں تھا، ٹھیک ہے، یہ فارسی میں سوچتا تھا، تو اس سے بڑی جلدی عبور ہو سکتا۔ تو بعض اوقات الفاظ آپ کے کیا ہوتے ہیں؟ ذہنی الفاظ ہوتے ہیں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ اب جب الفاظ اور معنی کا اتنا گہرا تعلق ہے تو جب، ٹھیک ہے، منطق کا کام ہے فکر کرنا، اب اگر فکر کرنے والا الفاظ میں غلطی کا مرتکب ہوگا تو اس کا اثر فوراً کس پر ہوگا؟ یہی بتا گا۔ لہٰذا ہم الفاظ کے بات کرتے تاکہ معنی میں غلطی سے بچ سکے۔ کتاب نکالیں، دیکھیں کہاں تک پڑھ سکتے ہیں آج کے دور۔ یہ بہت تفصیل دی ہے مرحوم مظفر نے۔ الباب الاولو مباحث الالفاظ، الحاجۃ الی مباحث الالفاظ، مباحث الفاظ کی ضرورت۔ اب عبارت سمجھتے جائیں۔ ان لا شک ان المنطقیہ لا يتعلق غرضه الاصلی الا بنفس المعانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے جو منطقی ہے اس کی اصلی غرض نہیں ہے، اس کی اصلی غرض کا تعلق نہیں ہے مگر خود معنی کے ساتھ۔ وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَغْنِي، لیکن منطقی مستغنی نہیں ہے، بے نیاز نہیں ہے، عن البحث عن احوال الالفاظ، الفاظ کے حالات کے بارے میں بحث کرنے سے۔ یہ ایک نقطہ جواب ہے، توسلاً الی المعانی، تاکہ الفاظ سے پہنچ جائے، لأنہ من الواضح، کیونکہ یہ بہت واضح سی بات ہے، ان التفاہم مع الناس، لوگوں کے ساتھ افہام و تفہیم، ونقل الافکار بینہم، اور افکار کا نقل و انتقال، اپنی بات دوسرے کو سمجھانا، دوسرے کی بات خود سمجھنا، یہ جو
تفاہم ہے لوگوں کے ساتھ، افہام و تفہیم ہے، اپنی بات دوسرے تک پہنچانا، دوسرے کی بات خود سمجھنا، جس کو نقل افکار کہہ رہے ہیں بین لوگوں کے درمیان. لا یکونو، یہ افہام و تفہیم نہیں ہوتا غالباً الا بتوسط لغت من اللغات، زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے ذریعے. یعنی اگر آپ کسی کو کچھ چیز سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کسی زبان میں بات کریں گے، گفتگو کریں گے نا آپ، ٹھیک ہے. والالفاظ قد یقع فیہ التغیر والخلط، بعض اوقات الفاظ میں تغیر اور غلطی، خلط ملط، ملاوٹ ہو جاتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فلا یتم التفاہم بہا، فلا یتم التفاہم بہا، الفاظ کے ذریعے پھر افہام و تفہیم تمام نہیں ہوتا، مکمل نہیں ہو پاتا. فاحتاج المنطقی الی، تو منطقی محتاج ہے اس بات کا ان یبحث عن احوال اللفظ، لفظ کے حالات کے بارے میں بحث کرے، لیکن من جہت عامۃ، من غیر اختصاص بلغت من اللغات. ہم جو لفظ کے حالات کے بارے میں بحث کریں گے یہ زبانوں میں سے کسی ایک زبان کے ساتھ مختص نہیں ہوگی بحث، ٹھیک. اتماما للتفاہم کا تعلق ہے، منطقی محتاج ہے لفظ کے حالات کے بارے میں بحث کرے، اتماما للتفاہم، تاکہ افہام و تفہیم مکمل ہو سکے. دوسری بات یہ کہ لیزن کلامہ و کلام غیرہ بمقیاس صحیح، تاکہ انسان اپنی گفتگو اور غیر کی گفتگو کا وزن کر سکے ایک صحیح معیار کے ساتھ. یازن وازنہ، یازن پرکھنا، وزن کرنا، تاکہ اپنی کلام اور غیر کے کلام کو صحیح پرکھ سکے، وہ بھی بمقیاس صحیح، ایک صحیح معیار کے ساتھ. وہ صحیح معیار کیا ہوگا؟ جب الفاظ صحیح بولے گا. اگر الفاظ غلط بولے گا تو افہام و تفہیم مکمل نہیں ہوگا. وقلنا، ہم نے کہا من جہت عامۃ، عمومی جہت سے، یعنی الفاظ کے حالات کے بارے میں جو بات کریں گے وہ فرماتے ہیں لأن المنطق علم لا یختص بأہل لغت خاصۃ، منطق عقلی علوم میں سے ہے اور ایسا علم ہے جو کسی خاص زبان کے ساتھ مختص نہیں ہے. وَإِن كَانَ، اچھا ٹھیک ہے سنیں، اب تک کیا نتیجہ نکلا کہ منطق میں جو الفاظ کے بارے میں بات ہوگی وہ عمومی بات ہوگی. مثلا لفظ مفرد ہوتے ہیں اور مرکب ہوتے ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں. مختص، مشترک، منقول وغیرہ ہر زبان میں ہوتے ہیں. مترادف، متباین ہر زبان میں ہوتے ہیں. لہذا ہم کسی ایک زبان کے بارے میں بات، البتہ بعض اوقات ممکن ہے اپنی ضرورت کے پیش نظر کسی ایک زبان کے الفاظ کے بارے میں بات کرنی پڑ جائے. کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ قَدْ يَحْتَاجُ، اگرچہ بعض اوقات منطقی محتاج ہوتا ہے إِلَى الْبَحْثِ عَنْ مَا، ایسی چیز کے بارے میں بحث کی طرف، یختص باللغت، جو ایک زبان کے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ خاص ہوتی ہے. لیکن یہ زبان التی وہ ہوگی یستعملہ المنطقی، جس کو منطقی استعمال کر رہا ہے. دیکھیے ہو سکتے بعض کا تو منطقی عربی دان ہے، وہ عربی میں بات کرتا ہے، عربی میں وہ فکر کرنا چاہتا ہے، تو ہو سکتے ہے بعض اوقات بعض عربی الفاظ کے بارے میں اس کو بحث کرنے کی ضرورت پیش آ جائے. فیما قلّا، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے. فیما قلّا کے مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ وہ الفاظ کے بارے میں، وہ خاص زبان کے الفاظ کے بارے میں وہ محتاج ہو. مثلا کل بحث عن دلالت لام تعریف فی لغت العرب علی الاستغراق، مثلا بحث کرتے ہیں کہ کیا الف لام تعریف یہ استغراق یعنی عمومیت پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا. آگے بحث ہے کہ انشاءاللہ منطق دو میں. وَأَن کانا وَأَخْوَاتِهَا، بعض کا منطقی بحث کرتا ہے کانا اور اس کے اخوات کے بارے میں. فی انہا من الادوات والحروف، کہ یہ آیا ادوات اور حروف میں سے ہیں یا افعال میں سے ہیں. یہ جو کانا ہے نا، سنیں آگے بیان کریں گے، کانا اور اس کے اخوات. علم نحو میں افعال میں سے، افعال ناقصہ ہیں، لیکن علم منطق میں یہ ادوات میں سے ہیں. ادوات میں سے کیسے ہیں؟ یہ مستقل معنی بدلات نہیں کرتے، آگے معیار بیان کریں گے الفاظ کی بحث میں. وعن ادوات العموم والسلب، مثلا کل دلالت کرتا ہے کلیت پر، کل انسان حیوان، کل دلالت کر رہا ہے کہ حیوان انسان کے تمام افراد کے لیے ثابت ہے. یہ کل دلالت کر رہا ہے. لہذا منطقی بتائے گا بھی وہ الفاظ جو
پورے معمول کے جو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ معمول موضوع کے تمام افراد کے لیے ثابت ہے، اس کے لیے کل کو وضع کیا گیا ہے۔ سلب کے لیے لیسا لا شیء اور لیسا، لا شیء من الانسان بے شجرن، تو لا اور لا شیء اور لیسا یہ بتائے گا بھی یہ سلب پر دلالت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما الی ذالک وہ اچھا اگلی بات ہے مرحوم مظفر فرماتے ہیں اگر منطقی چاہے تو ان کے بارے میں بحث نہ بھی کرے، ادوات عموم کے بارے میں بحث نہ کرے، یا وہ ہے نا پیچھے کیا الف لام وہ جو ہے استغراق پر اس کے بارے میں بحث نہ کریں، مستغنی ہے کتب نحو کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے کہہ دے طلباء کو یار ادھر جا کے دیکھ لینا، یعنی مستغنی کرنے ہو سکتے ضرورت پڑ جائے لیکن مستغنی بھی ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ قَدْ يَسْتَغْنِي عَنْ إِدْخَالِهَا فِي الْمَنْطِقِ، لیکن بعض اوقات وہ منطقی مستغنی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو منطق میں داخل کریں، ان الفاظ کی بات منطق میں کریں، اعتماداً علی علوم اللغت ہے، علوم لغت پر اعتماد کرتے ہوئے طلباء کو کہتے ہیں یار جا کے آپ لغت کی کتاب میں دیکھ لیں، نحو صرف میں دیکھ لیں، فہم میں دیکھ لیں۔ اچھا ہذہ حاجتہ، یہ جو منطقی کی حاجت ہے مباحث الفاظ کی، من اجل تفاہم ما غیرہ، مقصد کیا ہے؟ تاکہ غیر کو افہام و تفہیم کر سکیں، اور غیر کے ساتھ افہام و تفہیم الفاظ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ فرماتے ہیں وَلِلْمَنْطِقِ حَاجَةٌ أُخْرَى، منطقی کی ایک اور ضرورت بھی ہے مباحث الفاظ کی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی حاجۃ اخری الی مباحث الالفاظ، وہ ہے یہ لفظ سنیں من اجل نفسہ، الفاظ کے بارے میں بحث کرتے ہیں توسلا الی المعانی مد نظر نہیں ہے، الفاظ کے بارے میں بحث کرتے ہیں خود الفاظ کی وجہ سے، من اجل نفسہ۔ پہلا سبب کیا تھا؟ تاکہ افہام غیر کے ساتھ افہام و تفہیم کر سکیں، تاکہ الفاظ کے ذریعے معنی تک پہنچ سکے، یہ ہے من اجل نفسہ، ہی اعظم و اشد من حاجتہ الاولی، اور یہ پہلی جو ضرورت ہے نا مباحث الفاظ کی اس سے زیادہ شدید ہے اور اس سے زیادہ عظیم ہے۔ بل اللہ ہی السبب الحقیقی، بلکہ شاید یہی حقیقی سبب ہو لادخال هذه الابحاث فی المنطق، ان مباحث الفاظ کو منطق میں داخل کرنے کا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی فرماتے ہیں وَنَسْتَعِينُ عَلَى تَوْضِيحِ مَقْصُودِنَا بِذِكْرِ تَمْہِيدٍ نَافِعٍ، ہم مدد طلب کرتے ہیں اپنے مقصود کی وضاحت کے لیے ایک نفع مند تمہید کے ذکر سے۔ لذیذ سے ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ہم ایک شروع میں تاکہ آپ اپنی بات کی وضاحت کر سکیں ایک نفع مند تمہید ذکر کرتے ہیں۔ ثم نذکر وجہ حاجت الانسان فی نفسہ الی معرفت مباحث الالفاظ، پھر ہم ذکر کریں گے انسان کیوں محتاج ہے مباحث الفاظ کی معرفت کا، اس کی وجہ کو بیان کریں گے، نتیجتاً للتمہید، وہ ہماری اس تمہید کا نتیجہ ہوگا۔ فنقول، پس ہم کہتے ہیں تمہید، ان للاشیاء اربعۃ وجودات، اشیاء کے 4 وجود ہوتے ہیں، وجودان حقیقیان و وجودان اعتباریان جعلیان، 2 وجود حقیقی ہیں، 2 اعتباری اور جعلی ہیں، فرضی ہیں۔ الاول الوجود الخارجی، بہت آسان ہے، کا وجود کا، جیسے آپ کا اپنا وجود ہے، ووجود الاشیاء التي حولک، ونحو، جو آپ کے ارد گرد چیزیں ہیں ابھی جو دیکھ رہے ہیں جن کو، یا جو پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، وہ جو اس طرح کی چیزیں من افراد الانسان، انسان کے افراد، حیوان کے افراد، شجر، حجر، شمس، قمر، نجوم الی غیر ذالک من الوجودات الخارجیہ، اتنے سارے وجودات خارجی ہیں اللہ لا حصر لها، جن کا اب شمار بھی نہیں کر، یہ سارے کے سارے جو خارج میں حقائق موجود ہیں ان کو وجود خارجی، خارجہ ذہن، یہ چیزیں موجود ہیں۔ الثانی الوجود الذہنی هو علمنا بالاشیاء الخارجیہ وغیرہا، اشیاء خارجیہ یا اشیاء خارجیہ کا غیر جو دوسرے جزئی معنی ہیں ان کا جو ہمیں علم ہے، ٹھیک ہے نا، اشیاء خارجیہ وغیرہ، یا اشیاء خارجیہ کے علاوہ جن چیزوں کا ہمیں علم ہے، من المفاہیم وغیرہ من المفاہیم، یعنی اشیاء خارجیہ کے علاوہ جو معنی اور مفاہیم ہیں جو موجود ہیں لیکن ان کا وجود خارجی نہیں ہے،
ان کا جو ہمیں علم ہے یہی ان چیزوں کا، یہی ان معانی کا وجود ذہنی ہے۔ وقت قلنا سابقا ہم پہلے بتا چکے ہیں ان للانسان قوتن، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت قوت دی ہوئی ہے، تنتبع فیہا صور الاشیاء، جس میں اشیاء کی تصویریں چھپ جاتی ہیں، وہذ القوت تسمى ذہنا، اس قوت کو ذہن کہتے ہیں، والانتباہ فیہا تسمى الوجود الذہنی، اب اس ذہن میں جو تصویریں چھپ جاتی ہیں اس کا نام وجود ذہنی ہے، الذی هو العلم، جس کو علم کہتے ہیں۔ وہذان الوجودان ہم الوجودان الحقیقیان، یہ دو وجود حقیقی ہیں۔ البتہ بعض منطقی اب اس سے بحث سے زیادہ ہے، وہ کہتے ہیں وجود حقیقی صرف اور صرف ہوتا ہے وجود خارجی ہوتا ہے۔ اصل حقیقی وجود وہ ہوتا ہے جو تمام آثار کا منشا ہو، تمام آثار کا منشا وہ وجود خارجی ہوتا ہے۔ تو وجود ذہنی بھی وجود خارجی سے پیدا ہو، لہذا یہ بھی وجود اعتباری ہے۔ لیکن مرحوم مظفر کے نزدیک معیار اور ہے، حقیقی اور اعتباری کا معیار ہے۔ اگر کہتے ہیں وجود ذہنی اور وجود خارجی کسی اعتبار کرنے والے کے اعتبار کے محتاج، کسی واضح کے وضع کے محتاج، اس وجہ سے یہ کیا ہے، اس والے سے دیکھیں تو یہ دونوں کے دونوں وجود کیا ہیں، حقیقی ہیں۔ کیوں ایک ہی دلیل دے رہے ہیں، لأنہما، وجود حقیقی خارجی اور وجود ذہنی، لیسا تثنیہ کا صیغہ، یہ دونوں نہیں ہیں بے واضح واضح کی وضع کے محتاج نہیں ہے، ولا بے اعتبار معتبر، کسی فرض کرنے والے کے فرض کرنے کے محتاج نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہ دونوں وجود حقیقی ہیں۔ الثالث الوجود القطعی، انشاءاللہ تعالی کل